الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ درس تراویح کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ اب تک تقریباً 14 دروس تراویح آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 15واں درس تراویح کا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور یہ 15واں درس انشاءاللہ قرآن کے 15ویں سپارے پر مشتمل ہوگا۔ اس کے مضامین کو مختصراً جتنا ہماری طاقت ہے اس حساب سے ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موضوعات پر کلام ارشاد فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل سورہ کے اندر معراج کے واقعے کا ذکر ہے پہلی ہی آیت پاک میں۔ اسی طرح آگے چل کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے حوالے سے ارشادات موجود ہیں۔ اسی طرح قتل ناحق کا قصاص لینے کے بارے میں اس سپارے میں فرامین موجود ہیں، اور لوگوں کے عیب تلاش کرنا، جستجو کرنا، لوگوں کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرنا، اس حوالے سے فرامین موجود ہیں۔ اور سورہ کہف بھی اسی سپارے میں شروع ہوتی ہے، جس میں اصحاب کہف کا مشہور و معروف واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کی شروعات اس سپارے کی سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کے سفر کا بڑے پیارے انداز میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور رات کے قلیل حصے میں سیر کروائی۔ اور اس قلیل حصے کا ذکر کرتے ہوئے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قلیل حصہ کتنا تھا کہ جو کنڈی ہل رہی تھی واپس آنے تک وہ ہلتی رہی، اور جو بستر گرم تھا وہ واپس آنے تک گرم ہی رہا۔ یعنی تاجدار کائنات نے ہزاروں کروڑوں سالوں کا سفر کیا، زمینی معراج بھی کی، آسمانی معراج بھی کی، عرش کا سفر بھی کیا، اور لامکاں کا سفر بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے حضور علیہ السلام جب واپس پلٹے تو وہ پورا جو وقت تھا وہ اتنا ہی تھا کہ کنڈی اگر ہل رہی تھی تو واپس آنے تک ہلتی رہی، اور بستر اگر گرم تھا تو واپس آنے تک وہ گرم رہا۔ یہ تاجدار کائنات کی عظیم معراج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ نوٹ فرما لیں۔ جو زمینی معراج ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یہ قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اس زمینی معراج کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس زمینی معراج کا انکار کرنا کفر ہے۔ دوسری معراج ہے مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی معراج، 7 آسمانوں تک کی معراج۔ یہ بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اور اس معراج کا انکار کرنے والا گمراہ بددین ہے، گمراہ شخص ہے کہ اتنی واضح سورج کی طرح چمکتی ہوئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، گمراہ شخص ہے۔ اور تیسری معراج ہے جنت کی معراج اور عرش کی معراج۔ یہ اخبار آحاد سے ثابت ہیں۔
اس کا انکار کرنے والا بھی گناہگار ہے کہ ان کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور یہ انکار کر رہا ہے تو یہ گناہگار سمجھا جائے گا۔ یہ 3 سٹیجز ہیں معراج کے، اور ہر ایک پر ہمارا اعتقاد ہونا ضروری ہے۔ زمینی معراج کا انکار کیا تو کافر، اور آسمانی معراج کا انکار کیا تو گمراہ، اور اس سے اوپر کی معراج کا اگر کسی نے عرش کی اور جنت کی معراج کا انکار کیا تو یہ گناہگار شخص کہلائے گا۔ اگلا اس میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ یہ صرف روحانی معراج نہیں ہے بلکہ جسم اطہر نے بھی اپنی روح کے ساتھ یہ معراج فرمائی ہے۔ دوسرا، یہ خواب کی معراج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جسم اطہر کے ساتھ معراج فرمائی۔ خواب کی معراج ہوتی تو کفار اتنے شد و مت کے ساتھ انکار نہ کرتے کہ خواب میں تو آسمانوں تک جایا جا سکتا ہے، اس میں انکار اور اس کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ حقیقی معراج تھی، یہی وجہ ہے کہ کافروں نے اس کا انکار کیا اور صدیق اکبر نے پہلی مرتبہ سنا اور تصدیق کی، اسی لیے ان کو شاندار لقب عطا کیا گیا اور وہ صدیق اکبر کا لقب ہے۔ اسی طرح معراج کی رات تاجدار کائنات نے کچھ عذابات ملاحظہ فرمائے، ان عذابات کا ذکر کر کے پھر اپنے بیان کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں، جو دنیا میں سود کھاتا ہے، دنیا میں حرام مال کھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ جہنم میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ کو مکانوں کی طرح بڑا بڑا کر دے گا اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ ہوں گے جو باہر سے نظر آتے ہوں گے۔ یہ سود خوروں کا انجام ہے۔ ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ آج کل رزق کے چکر میں انسان اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ حرام سے مل رہا ہے یا حلال سے مل رہا ہے، بس اسے مال ملنا چاہیے، چاہے حرام سے مل رہا ہو چاہے حلال سے مل رہا ہو۔ یہ حرام مال اس دنیا میں ختم ہو جائے گا لیکن اس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ تاجدار کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو بوجھل سمجھتے تھے، اپنے سروں پر بہت بوجھ محسوس کرتے تھے نمازوں کا، ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ ہمیں نماز بڑی بھاری لگتی ہے بعض مسلمانوں کو، خاص طور پہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ وہ معراج کی اس حدیث پر غور و فکر کرے کہ بوجھ سمجھنے والوں کے سروں کو پتھروں سے کچلا جائے گا، اور روایات میں آتا ہے جب پتھروں سے کچل دیا جائے گا تو دوبارہ سر صحیح سلامت ہو جائے گا، پھر دوبارہ کچلا جائے گا، اور یہ عذاب جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہے۔ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ 1.5-2 گھنٹے کی محنت سے نمازیں بڑے اچھے انداز میں ادا ہو جاتی ہیں۔ انسان 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہے مہینہ ختم ہونے کے بعد کچھ تنخواہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اللہ کے واضح فرمان پر عمل کرنے کے لیے روزانہ 1.5-2 گھنٹے کے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بچوں کی اسکول کی فکر کرتے ہوئے 7 بجے روزانہ اٹھ جاتا ہے اور بچے کو بھی اٹھاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے بچنے کے لیے 5 بجے فجر کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی انسان کی بدبختی ہے کہ چند ٹکوں کے لیے 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، لیکن اللہ کے عظیم انعامات حاصل کرنے کے لیے اور جہنم کی ذلت و رسوائیوں سے بچنے کے لیے چند گھنٹوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب کچھ لوگوں کے قریب سے میرا گزر ہوا جو دوزخ میں آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں والدین کو گالیاں دیا کرتے تھے، دنیا میں والدین کی دل آزاری کرتے تھے، انہیں گالیاں دیا کرتے تھے۔
آج کل کا یہ خوفناک دور ہے کہ بعض اوقات بیوی کے کان بھڑکانے پر لوگ ماں باپ سے باغی بھی ہو رہے ہیں اور ماں باپ کو ایسے ذلیل کرتے ہیں کہ ماں باپ نہ ہوئے ان کا کوئی خادم یا غلام ہوا جس کو روزانہ جب مرضی ہم چاہیں تو ذلیل کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کے احساسات اور جذبات کا اللہ تعالیٰ نے اس قدر خیال رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف کہنے سے ماں باپ کو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ اف کہنے سے جو ماں باپ کو 0.00001% کی اذیت ہو رہی ہے نا، تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ماں باپ کو اتنی ہلکی سی اذیت دو۔ آج کل ماں باپ کو بڑے خون کے آنسو رلایا جا رہا ہے۔ ایسی اولاد کو ان عذابات کے حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ ماں باپ نے آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، ہمیں ہمیشہ والدین کے قدموں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں ماں باپ کے حوالے سے جج کی کرسی پر نہیں بٹھایا کہ ہم بیوی اور ماں کے درمیان فیصلہ کریں اور ماں کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے بیوی کے حقوق پورے ادا کرنے ہیں، اس پر ظلم نہیں ہونے دینا، لیکن بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو ذلیل کرنے اور انہیں ہلکی سی بھی اذیت دینے کا اختیار ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ جو دے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ آگے اسی پارے کے اندر، اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے کیسے شاندار حقوق ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کے بازو جھکا کر رکھ، اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں والدین پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ کیسا شاندار اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا کہ اپنے بازو نرمی کے ساتھ ان کے سامنے بچھا دو، ان کو اف تک نہ کہو، ساری زندگی ان کے ساتھ اچھائی والا سلوک کرو اور اپنا سب کچھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو، عاجزی کے ساتھ رکھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق ارشاد فرمائے۔ اور باپ کے حوالے سے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ احسان کرنے والا، پچھلی آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں احسان کرے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو باپ کے ساتھ احسان زیادہ کرنے والی وہ اولاد ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کا بھی وہ خیال رکھنے والا ہو، ان کے دوستوں کے ساتھ بھی وہ احسان کرنے والا ہو۔ اس قدر باپ کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھا گیا کہ ان کا انتقال بھی ہو جائے تو ان کو قبر میں خوشیاں پہنچانے کے لیے تم ان کے دوستوں کے ساتھ احسان کرو۔ تو زندگی میں باپ کے ساتھ کس قدر ہم نے احسان اور اچھا سلوک کرنا ہے، اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح تاجدار کائنات نے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ ہر گناہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ تبارک و تعالی انسان کو موت سے پہلے زندگی میں ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی مؤخر نہیں فرمائے گا بلکہ دنیا میں ہی اس کو سزا ملے گی۔ اور ہمیں نظر آتا ہے جن اولادوں نے اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلایا ہے، آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا فرماتا ہے، ان کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔ ان کی اپنی اولادیں ان کے ساتھ وہی کرتی ہیں جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اپنا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ابا جی نے میرے دادا جی کو خون کے آنسو رلایا ہے، ان کو ذلیل کیا ہے، ان کو پل پل
تکلیفیں دی ہیں، اب میں بھی جب بڑا ہو جاؤں گا تو میرے ابا کی سنت پر عمل کر کے وہی کچھ کروں گا جو میرے باپ نے میرے دادا کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر یہی مکافات عمل ہوتا ہے، جو باپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اولاد پھر وہی کام اپنے باپ کے ساتھ کرتی ہے۔ اور بہت طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بناتا ہے، غور کرنا چاہیے۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں فوراً انہیں منا لینا چاہیے، چاہے انہوں نے مارا ہو، چاہے انہوں نے تکلیفیں دی ہوں، ماں باپ کے قدموں میں رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو قتل کرنے کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اولاد کو غربت کی وجہ سے، پیسے کی تنگی کی وجہ سے قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس کی ایک تو خطرناک صورت یہ ہوگی کہ بیٹا اور بیٹی موجود ہے اور غربت کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا جائے۔ آئے دن ہمیں اخباروں میں نظر آتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے باپ نے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا، اپنے بچوں کو قتل کر دیا۔ یہ حیوانیت ہمیں آج کے جدید دور میں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اتنا گھنونا اور اتنا بڑا کبیرہ گناہ مت کرو غربت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ جو اللہ سمندر کی ویل مچھلی کو ٹنوں وزنی غذا روزانہ پہنچانے پر قادر ہے، وہی اللہ تمہارے بچوں کو 2 وقت کی روٹی پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ اگر مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لو، اگر نہیں مل رہی تو اللہ کا امتحان سمجھ کر صبر کرو، اور اس آزمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بچے پیدا ہوں اور ان کو قتل کر دیا جائے، یہ حیوانیت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیٹ میں بچے ہوں اور ان کو ابورٹ کروا لیا جائے، اسقاط حمل کروا دیا جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے، اگر بچے میں جان پڑ گئی ہے اور پھر اس کو قتل کروایا جاتا ہے تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے زندہ بچے کو قتل کروانا۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی فیملی پلاننگ کرتا ہے، اور فیملی پلاننگ اس لیے کرتا ہے کہ میں اتنا غریب ہوں کہ غربت کی وجہ سے میں نیا بچہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو غربت کی وجہ سے یاد رکھیے اپنے حمل کو روکنا، اس کو بھی علماء نے منع فرمایا ہے۔ ہاں دوسری کوئی مصلحتیں ہیں، وہ ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، بیگم کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، یا اور کوئی شرعی وجہ ہو، اس وجہ سے فیملی پلاننگ کر کے حمل کو روکا جاتا ہے، وہ مفتیان کرام کے مشورے سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن صرف غربت کی وجہ سے کہ میں اس کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، اس وجہ سے اگر کوئی اپنے حمل کو روکتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس کے حبیب کو ناپسند ہے۔ جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، ماں باپ پر اس کے رزق کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے رزق کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل کرنا چاہیے۔ جن کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہ بھوکے نہیں مرتے، جہاں رزق کی قلت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہے اور اس کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ باقی کروڑوں لوگ ہیں، اربوں انسان ہیں، کھربوں جانور ہیں، اور وہ کوئی فیملی پلاننگ نہیں کرتے اور وہ روز کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تک رزق پہنچاتا ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمان ارشاد فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، بالکل صحیح ترازو سے۔ تو ہمیں لازم ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں وزن کر کے کوئی چیز دیتے ہیں، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حبیب کریم پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر آپ کا ایمان ہے، تو آخری دانے تک آپ نے وزن کو برابر رکھ کے چیزوں کو بیچنا ہے، ورنہ میدان محشر میں اگر ایک دانے کے وزن کی بھی کمی کی گئی تو میدان محشر میں اس ایک ایک ناپ تول میں کمی کا حساب دینا پڑے گا،
اور وہاں پر نیکیوں کے ذریعے ہی ہم حساب دے سکتے ہیں، اور بہت زیادہ سخت حساب ہوگا۔ اس لیے دنیا میں ہی وزن کو برابر رکھنا ہے، اور بڑے ٹھیک طریقے سے ہم نے وزن کر کے مال دینا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ بھی غلطی کرتے ہیں، یہ بھی دھوکہ دہی ہوتی ہے کہ وزن کو پورا کرنے کے چکر میں بعض اوقات مرچیوں میں چونا ڈال دیا جاتا ہے، مرچیوں میں گندی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، دالوں کے اندر گندی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، جس سے بظاہر بھرا بھرا لگتا ہے، وزن پورا محسوس ہوتا ہے، لیکن ان غلط چیزوں کی وجہ سے وہ مال پورا نہیں جا رہا ہوتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تاجدار کائنات نے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کرے کہ جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو اس نے سامنے والے کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا، اور فرشتے اس بندے پر ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے۔ جس نے پھلوں کو عیب دار کر کے، عیب چھپا کے ڈال کے بیچا ہے اور عیب نہیں بتایا، جس نے دالوں میں چورے ڈال کر اور مرچیوں کے اندر گندی چیزیں ڈال کر اس کے وزن کو کم کیا ہے اور عیب نہیں بتایا، جس نے گاڑیوں کے میٹر کو ریورس کر کے اور اس کو دلہن بنا کے اور سارے عیبوں کو چھپا کے سامنے والے کو بیوقوف بنا کے چیز بیچی ہے، وہ یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھے کہ اگر اس نے آج سے 20 سال پہلے کوئی عیب دار چیز سامنے والے کو بیوقوف بنا کر بیچی ہے، ساری زندگی اللہ کے فرشتے اس بندے پر لعنت کریں گے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہوگا، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پر پڑ رہی ہوگی۔ یہ میدان عرفات میں ہوگا، عیب دار چیز لوگوں کو پاگل بنا کر بیچنے والے پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت پڑے گی۔ ایسے کاروبار پر 100 دفعہ لعنت بھیجنی چاہیے جس میں انسان عیب دار چیز بیچ رہا ہو، وزن میں کمی کر رہا ہو، کیونکہ یہ کاروبار اسے دنیا میں بھی ذلیل کروائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کروائے گا۔ اچھا کھرا صاف ستھرا کاروبار کرنا چاہیے، وزن بھی پورا ہو اور کوئی بے وقوف بنانے والی چیز اس میں نہ ہو۔ یہ کاروبار اتنا شاندار ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ترقیاں عطا فرمائے گا اس کاروبار میں، اور یہ حلال رزق میدان محشر میں بھی آپ کے لیے عزتوں کا سبب بنے گا۔ حرام مال دنیا میں بھی ذلیل کرواتا ہے اور میدان محشر میں بھی انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آگے ایک اور حدیث پاک کاروبار کے حوالے سے ذکر کر کے پھر مزید آیتوں کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایسی شاندار حدیث پاک ہے، ہر کاروبار کرنے والا اس حدیث میں بیان کیے گئے اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھے تو اپنی کمائی کو سب سے زیادہ حلال کرنے والا وہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں سے پاکیزہ ترین کمائی وہ ہے جس میں یہ چیزیں پائی جائیں، اور تاجدار کائنات نے پھر 7 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اپنے کاروبار میں نافذ کر کے ہم اپنی کمائی کو سب سے زیادہ پاکیزہ کر سکتے ہیں۔ 7 چیزیں کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب وہ بندہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ ہمارے کاروبار کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس سب سے اچھی ملتی ہے اور سب سے سستی ملتی ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے، اس کی دکان کے برابر میں وہ چیز اس سے اچھی اور اس سے بھی سستی مل رہی ہوتی ہے، لیکن کسٹمر کو پاگل بنانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، کاروبار میں کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ اس بندے کی ہوگی جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کرے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے، جب کسی چیز کو خریدے تو اس کی برائی نہ کرے۔ کیسا پیارا اصول بتایا۔ ہماری مارکیٹوں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اتنی مذمت اور اتنی برائی کرتے ہیں کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یار میری چیز تو بالکل کچرا ہے، یہ مجھے 10,000 روپے دے رہا ہے، اس کو دے دیتا ہوں ورنہ مجھے اس کے کوئی 5,000 بھی نہیں دے گا، اور حقیقت میں وہ چیز 15,000 کی ہوتی ہے۔ اس بندے نے مذمت کر کر کے سامنے والے کو بیوقوف بنا کے وہ چیز 10,000 میں خرید لی۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، جب کسی سے کوئی چیز خریدو تو اس کی مذمت بیان نہ کرو تاکہ وہ سامنے والا غلط فیصلہ نہ کرے کہ یار یہ تو میری چیز کی اتنی برائی کر رہا ہے تو میری چیز ہی اتنی خراب ہوگی۔ گاڑیاں آپ بیچنے جائیں، جب بیچنے جا رہے ہوں گے تو سامنے والا آپ کو بتائے گا کہ آپ کی گاڑی دنیا کی سب سے بیکار گاڑی ہے،
اور یہی بندہ جب وہی گاڑی بیچ رہا ہوگا تو سامنے والے کو بتائے گا کہ یہ گاڑی اس مارکیٹ کی سب سے اچھی گاڑی ہے۔ یہ جو فراڈ مارکیٹ میں ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی کی چیز کو خریدو تو اس کی مذمت نہ بیان کرو، اور جب اپنی چیز بیچو تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کرو۔ جو سچی تعریف ہے بیچتے وقت وہ تعریف کرو، لیکن اپنی پروڈکٹ کی ایسی جھوٹی تعریف نہ کرو جس میں زمین اور آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہوں، اور سامنے والا اس جھوٹی تعریف پر یقین کر کے ایک ایسی چیز خرید لے جو اسے خریدنی نہیں چاہیے تھی۔ یہ جو جھوٹ بول بول کے اپنی چیزیں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، میدان محشر میں اس جھوٹی تعریف کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے چھٹی چیز ارشاد فرمائی کہ اس پر کسی کا آتا ہو تو اس میں ڈھیل نہ ڈالے، یعنی اس نے کسی کا دینا ہو تو اس پر ڈھیل نہ دے، یعنی اس پر سستی کا مظاہرہ نہ کرے، فوراً وہ پیسے ادا کرے جو اس نے وعدہ کیا ہے۔ اور ساتویں چیز تاجدار کائنات نے ارشاد فرمائی کہ کسی نے اس کے پیسے دینے ہوں تو اس کے لیے نرمی کرے، اس کے لیے سختی نہ کرے۔ یعنی آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو جو وعدہ کیا ہے پیمنٹ ٹرم کے مطابق پیسے ادا کرو، اور کسی نے آپ کا پیسہ دینا ہے اور وہ مہلت مانگ رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اسے مہلت دو۔ یہ 7 چیزیں اپنے کاروبار میں امپلیمنٹ کر دیں۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا تم اپنی کمائی کو سب سے زیادہ پاکیزہ کر لو گے اگر یہ تم نے 7 چیزیں اپنا لیں۔ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، جب وعدہ کرو تو اس کا خلاف نہ کرو، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، جب کسی چیز کو خریدو تو اس چیز کی مذمت بیان نہ کرو، جب اپنی چیز بیچو تو اپنی چیز کی بیجا تعریفیں اور جھوٹی تعریفیں نہ کرو، تعریف میں مبالغہ نہ کرو، اور کسی کے پیسے دینے ہوں تو اس میں دیر نہ کرو، اور کسی سے پیسے لینے ہوں تو اس کو نرمی دو، اس میں سختی نہ کرو۔ یہ 7 شاندار اصول ہیں جو ہم اگر اپنا لیں تو اپنے کاروبار کی کمائی کو بہت زیادہ پاکیزہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بڑی شاندار آیت پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ واضح طور پر فرمان ہے جس کے بارے میں تمہیں معلومات نہ ہو ان معاملات میں پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ان معاملات سے تم نے دور رہنا ہے جن معاملات کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو۔ اگر علم نہ ہو اور پھر بھی تم ان معاملات میں پڑ گئے تو تمہارے کانوں سے بھی سوال کیا جائے گا، تمہاری آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، اور تمہارے دل سے بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ واضح فرمان آ گیا۔ بعض اوقات ہمیں چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز کے اندر ٹانگ اڑانے کا شوق اس بندے کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں تاجدار کائنات نے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا، رونگٹے کھڑی کر دینے والی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ جو دنیا میں جھوٹی گواہیاں دے کے لوگوں کے لیے ذلت کا سامان کرتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب فرما دے گا۔ تو بعض اوقات ساس بہو پہ جھوٹے الزامات لگاتی ہے یا الزامات کی جھوٹی گواہ بن جاتی ہے، بعض اوقات بہو ساس کے حوالے سے جھوٹی گواہ بن جاتی ہے، بعض اوقات عدالتوں میں ہمیں جھوٹے گواہ نظر آتے ہیں۔ ہر جھوٹی گواہی دینے والا یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھے کہ اگر تمہیں کسی معاملے کا علم نہیں ہے اور تم اس معاملے میں جھوٹی گواہی دیتے ہو، حضور نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹا گواہ اپنا قدم نہیں ہٹائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب فرما دے گا۔ تو جہنم میں جانے کے لیے ہر بندہ تیار رہے جو دنیا میں جھوٹی گواہیاں دے کر لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے، ان پہ الزامات ثابت کروا کے انہیں سزا دلوانے کا سبب بنتا ہے، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اگلی حدیث میں تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے
تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق وہ عذاب پالے۔ پل صراط پر ایسے بندے کو روک لیا جائے گا جو دنیا میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر الزام عائد کرتا ہے، پل صراط پر گزرنے کی راہ میں یہ ذلیل کرنا رکاوٹ بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا، اور جتنا اللہ چاہے گا اس پر عذاب کا نزول ہوگا، یہ عذاب برداشت کرے گا۔ اپنی زبانوں کے استعمال کو پاکیزہ کریں، کسی ایک کی بھی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کوئی کرتا ہے، اسے ذلیل کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، اس کا عیب ظاہر کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، سامنے والے کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذلیل کرنے والے کو دنیا میں بھی ذلیل فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت ذلت اور رسوائیوں والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے۔ کسی بھی ماضی میں کسی کی بھی ذلت کا سبب بنا ہو کوئی بندہ، کسی کے عیب ظاہر کرنے کا سبب بنا ہو، کسی کی غیبت چغلی کرنے کا سبب بنا ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا سبب بنا ہو، اس بندے سے بھی معافی مانگیں اور اللہ سے بھی توبہ کریں اور اللہ سے آئندہ یہ مانگیں توفیق کہ یا اللہ اس زبان کے گندے گناہ سے مجھے محفوظ فرما۔ آخر میں سورہ کہف کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا آغاز بھی اسی سپارے میں فرمایا، اور اس سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے شاندار کرامت کا ذکر فرمایا ہے، اصحاب کہف کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ چند توحید پرست لوگ تھے، اور یہ اس دور میں تھے جس دور کے اندر جو اس ملک کا بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اور اس مشرک بادشاہ کو ان کے ایمان کا پتہ تھا اور وہ ان کے در پہ تھا، تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے غار میں چھپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گہری نیند سلا دیتا ہے، اور یہ 309 سال تک یہ اصحاب کہف کے لوگ سوتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 309 سالوں تک انہیں زندہ بھی رکھتا ہے، ان کی سانس بھی چلتی رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم حسب ضرورت ان کی کروٹوں کو بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کی نیند کا انتظام فرمایا کہ یہ کروٹیں بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں تبدیل کرتے رہتے ہیں کہ کروٹ نہ بدلنے کی وجہ سے ان کا جسم خراب نہ ہو جائے۔ یہ 309 سال تک سوتے رہے، اس کے بعد جب اٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ ہم کتنا سوئے ہوں گے، تو ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں کہ یا تو ہم دن بھر سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ حقیقت میں وہ 309 سالوں تک سوتے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ اللہ چاہے تو 309 سالوں تک کسی انسان کو سلا بھی سکتا ہے، اس کا جسم نہ سڑتا ہے نہ اس کی ہڈیاں گلتی ہیں، وہ 309 سالوں کے بعد بھی ویسا ہی تر و تازہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے، اسی گوشت کے ساتھ، اسی کھال اور اسی سانسوں کے ساتھ وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اربوں کھربوں انسانوں کو دوبارہ ویسے ہی اٹھانے پر قادر ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا فرمایا جب ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرتیں ہیں، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے تو اللہ کی عظیم نعمتیں، عظیم قدرتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی، اور اللہ کی عظیم قدرتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اس میں الگ ہی لذتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔